بلندیوں سے بھی ہے بلند مقام زہرا کا، درود پڑھ کے لیا کر تو نام زہرا کا، یہ سر پہ چادر اب بھی گواہی دیتی ہے کہ پردہ داری کا سارا نظام زہرا کا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری لاڈلی، جنت کی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کی چوکھٹ پر اس روز ایک عجیب سی خاموشی چھائی تھی۔ وہ گھر جو علم اور نور کی برکت سے جگمگاتا تھا آج سناٹائے تنگی کی گرفت میں تھا۔ ہوا میں بھی غم اور آزمائش کی مہک تھی، جیسے بھوک نے آنگن کے ہر کونے کو اپنی چادر میں لپیٹ لیا تھا۔ فجر کی نماز کے بعد جب دنیا جاگنا شروع بھی نہیں ہوئی تھی، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ یہ دعا شکایت نہیں تھی بلکہ ایک محبوب بندے کی عاجزی تھی۔ نظریں آسمان کی طرف تھی مگر دل زمین پہ لیٹے معصوم بچوں کی سسکیوں سے چھلنی تھا۔ لبوں سے لفظ نکل رہے تھے، وہ صرف زباں کے نہیں بلکہ روح کی گہرائی سے ابھرتے آنسو تھے۔ انہوں نے عرض کی، اے کائنات کے مالک، اے میرے رحمان الرحیم رب، میرے چولہے کی راکھ 3 روز سے سرد یعنی ٹھنڈی پڑی ہے، اس گھر میں دھواں اٹھنا بھول گیا ہے، میرے ننھے ننھے پھول حسنین بھوک کی تپش سے لرز رہے ہیں، ان کی سسکتی ہوئی خاموشی میری جان کو بے چین کر رہی ہے۔ اے پروردگار عالم، تو ہی بے سہاروں کا سہارا ہے، ہمارے لیے غیب سے رحمت نازل فرما اور اس آزمائش کو صبر کی دولت سے آسان فرما دے۔ اس گہری پریشانی، اس آزمائش اور ذاتی شکست کے باوجود ان کے چہرے پہ کوئی اداسی نہیں تھی بلکہ ایک روحانی اطمینان کی چمک تھی۔ ان کے دل کے اندر شمع یقین یعنی یقین کی روشنی مضبوطی سے جل رہی تھی۔ نہ کسی کا غلہ، نہ کسی سے شکایت، بس تھا تو اللہ کے فیصلے پہ اٹوٹ اور بے مثال صبر کا نور۔ یہ صبر انہیں ہمت دے رہا تھا۔ اس سکون کے ساتھ وہ دھیرے دھیرے اپنے عظیم شوہر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے قریب آئیں اور ممتا کی چاشنی میں گھلے ہوئے نرم لہجے سے کہا، اے میرے امیر المومنین، اے میرے سرتاج، اے میرے عزیز شوہر۔ جب شام ڈھلی اور تھکے قدموں سے گھر لوٹے، چہرے پر اداسی تھی اور فکر کی لکیریں تھی۔ انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف دیکھا اور آہستگی سے کہا، اے فاطمہ، آج پھر ہاتھ خالی لوٹ آیا ہوں، کیا کل بھی ہماری رات بھوک کے ساتھ گزرے گی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نرمی سے بڑے شفقت کے ساتھ فرمایا، اے میرے عزیز شوہر، آپ فکر نہ کریں۔ یہ کہہ کر وہ اندر کمرے میں چلی گئیں اور تھوڑی دیر بعد اپنی اوڑھنی کی ایک چادر لے کر لوٹیں۔ پیار سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھتے ہوئے بولی، یہ چادر لے جائیں اور اس دولت مند یہودی کے گھر جا کر اس کی بیوی کو بیچ دیجئے، جو رقم ملے اس سے آٹا لے آئیے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سر جھکا کر چادر لی اور سفر پر نکل پڑے۔ کچھ دیر بعد وہ یہودی کے دروازے پر پہنچے، بڑے ہی نرم اور شفقت برے لہجے میں کہا، بھائی، میں یہ چادر بیچنا چاہتا ہوں، اگر آپ اسے خرید لیں تو میرا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ یہودی نے تعجب سے کہا، اس چادر کا میں کیا کروں گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی ہی عزیزیت اور ادب سے گزارش کی۔ آخر کار یہودی
یہودی کا دل پگھل گیا۔ اس نے تھوڑے سے پیسوں میں وہاں چادر خرید لی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان پیسوں سے بازار جا کر آٹا لیا اور ڈھلتی شام کو گھر کی جانب روانہ ہوئے۔ ادھر اس یہودی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مقدس چادر اپنے گھر کے اندر ایک صاف ستھری جگہ پر رکھ دی۔ شام ڈھل گئی اور جب یہودی کی بیوی اس کمرے میں داخل ہوئی جہاں وہاں مبارک چادر رکھی تھی، جب یہودن اس کمرے میں داخل ہوئی تو اس کی آنکھیں ٹھہر گئیں۔ اس نے دیکھا اس مقدس چادر کی جگہ سے عجیب و غریب مگر دل کو سکون دینے والی روشنی پھوٹ رہی ہے۔ ایسا لگتا تھا جیسا پورا کمرہ نور کی چمک سے جگمگا ہو اٹھا ہے۔ وہ پل بھر کے لیے سن رہ گئی، دل میں حیرت اور چہرے پہ تعجب کے آثار تھے۔ فوراً دوڑ کر اپنے شوہر کے پاس پہنچی اور ہڑبڑاہٹ میں بولی، یہاں بتائیں اس کونے میں آپ نے کیا رکھا ہے؟ سارا کمرہ تو نور سے بھر گیا ہے۔ یہودی نے اطمینان سے جواب دیا، وہاں تو ایک چادر ہے جو میں نے ابھی رکھی تھی۔ یہودی نے سانس روک کر کہا، یہودن نے سانس روک کر کہا، یہ چادر آپ کو کہاں سے ملی اور کس کے ہاتھ سے لی ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ چادر میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے خریدی ہے۔ یہ سن کے یہودن کے ہونٹ کانپ اٹھے اور اس نے کہا، جس عورت کی چادر سے ایسا پاک نور چمک سکتا ہو۔ یہودن کی آنکھوں سے حیرت جھلک رہی تھی۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا، یہ کوئی عام عورت نہیں ہو سکتی، یقیناً وہ اللہ کی بہت ہی برگزیدہ اور محبوب بندی ہے۔ میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی آخری اور سچے نبی ہیں اور وہ عظیم خاتون حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا انہی کی لاڈلی شہزادی ہے۔ ایسی مبارک چادر ہمارے جیسے گناہ گاروں کے گھر میں کیسے ٹھہر سکتی ہے؟ آپ میرے ساتھ فوراً اسے واپس دینے کے لیے چلیں۔ یہودن کی بات سن کے خود یہودی بھی بے چین ہو اٹھا۔ وہ دوڑ کر اس کمرے میں داخل ہوا اور جب اس کی نظر اس چادر پر پڑی تو اس کا دل دہل گیا۔ واقعی اس چادر سے ایسا نور، ایسی روشنی نکل رہی تھی جو کسی عام روشنی کی طرح نہیں تھی۔ وہ نور روحانی نہیں بلکہ ربانی نور تھا۔ یہ منظر دیکھ کر یہودی کے دل میں عجیب سا خوف اور لرزش پیدا ہو گئی، جیسے حقیقت اس کی رگوں میں اتر رہی ہو۔ یہودی اپنی بیوی کی بات سے انکار نہ کر سکا، صرف اتنا کہہ پایا، چلو چلو ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر چلتے ہیں اور یہ چادر واپس کر دیتے ہیں۔ دونوں میاں بیوی سفر کے لیے روانہ ہوئے اور قدم در قدم اس پاک گھرانے کی طرف بڑھتے چلے گئے اور راستے بھر ان کا ہی ذکر کرتے رہے۔ شام کا دھندلا پن گہرا ہو چکا تھا، شہر میں خاموشی ہی خاموشی چھانے لگی تھی۔ یہودی اور اس کی بیوی اپنے گھر سے نکلے، ان کے قدموں میں اب وہ بوجھل پن نہیں تھا جو دنیائی فکر میں ہوتا ہے، بلکہ ایک عجیب سی تیزی اور بے چینی تھی۔ یہ گناہوں سے توبہ اور حق کی تلاش کی بے چینی تھی۔ وہ دونوں ساتھ چل رہے تھے مگر دونوں کے دل اندر سے تڑپ رہے تھے۔ آسمان میں تارے نکل آئے تھے لیکن ان کی نگاہوں میں ابھی بھی اس مقدس چادر کا نور ہی قید تھا، جن کے سامنے آسمان کے ستارے بھی پھیکے پڑ رہے تھے۔
یہودی کا دل ڈر اور افسوس سے بھرا ہوا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس نے ایک پاک امانت کو ایک معمولی چیز سمجھا اور اسے پیسوں کے بدلے خریدا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا خوف تھا، جیسے وہ اللہ کے غصے سے ڈر رہا ہو، اور ایک لذت بھرا سکون بھی تھا جو حقیقت کو پہچاننے سے اسے ملا تھا۔ وہ شرمندہ تھا کہ اس نے اس خاندان کی تنگی کا مذاق بنایا اور ان کے مقام کو نہ پہچان سکا۔ وہ بار بار اپنی بیوی کو دیکھے جا رہا تھا جس نے سب سے پہلے اس نور کو پہچانا تھا۔ قدموں میں لرزش تھی، دل میں توبہ کا ارما۔ چھوڑ آئے تھے ظلمت کو، پا لیا نور ایمان۔ کس منہ سے جائیں گے اس در پر جہاں زہرا ہے؟ غلطی تھی اپنی، کر دے معاف، کیا پتا۔ بیوی کا دل محبت اور عظمت کے جذبے سے لبریز تھا۔ وہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے مقام کو پہچان چکی تھی۔ اسے یقین تھا کہ وہ عورت کوئی عام نہیں بلکہ جنت کی شہزادی ہے۔ اس کے دل میں یہ آرزو تھی کہ وہ جلد سے جلد اس پاک اور مقدس چادر کو واپس کر دے تاکہ وہ امانت اس کے گھر سے نکل جائے اور اس کے گناہ معاف ہو جائیں۔ اسے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملنے کی شدت سے تمنا تھی کہ وہ اس نورانی چہرے کو دیکھ سکے جس کی چادر سے ایسا نور پھوٹ رہا تھا۔ دونوں میاں بیوی خاموشی سے مگر دلوں میں ایمان کی لو جلائے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاک گھر کی چوکھٹ کی طرف بڑھ رہے تھے جہاں ان کے لیے خوشی اور ہدایت کا دروازہ کھلنے والا تھا۔ جب وہ دروازے پہ پہنچے تو آنکھوں نے ایک دل نشیں منظر دیکھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تندور پہ روٹیاں سیکنے میں مشغول تھیں اور پاس ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دونوں ننھے منھے پھولوں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے تھے۔ یہاں نورانی منظر دیکھ کے یہودی کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ وہ گمسم کھڑا رہ گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حیرانی سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ نرمی سے فرمایا، بھائی جان آپ تشریف لائے، یہاں میرے لیے عزت اور سعادت کی بات ہے۔ اتنا سننا تھا کہ یہودی کی آنکھیں بھر گئی اور کانپتی آواز میں بولا، یا علی، جو بھول ہم سے ہوئی ہے اسے معاف کر دیجئے۔ یہودن نے ادب سے وہ چادر اٹھائی اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس لا کے عرض کرنے لگی، اے نبی کی لاڈلی شہزادی، جنت کی خاتون بیوی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، مہربانی ہم پہ فرمائے اور یہ چادر واپس لے لیجئے۔ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا کی پرستی کا راز زہرا، کسی کی بیٹی کو نہ ملا ہے، ملا جو تجھ کو راز زہرا، کرے گی جنت پہ راز زہرا، زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے وہ گھر کا اناز زہرا، جو تیرے شوہر سے غبض رکھے مریض ہے لا علاج زہرا، ملے جو تیرے قدم کی مٹی ہمارے سر کا ہو تاج زہرا۔ ہم گناہ گاروں کے گھر یہاں امانت رہنے کے لائق نہیں ہیں، رکھنے کے لائق نہیں ہیں۔ یہاں سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نرم اور بڑے ہی شفقت بھرے لہجے میں فرمایا، بھائی میں نے تو اس چادر کی قیمت سے آٹا خرید لیا اور اسے کھا بھی لیا، اب میں اس رقم کو کس طرح لوٹاؤں گا؟ یہودی کی آنکھیں بھیگ گئیں، آنسو ٹپکنے لگے۔ اس نے جذبات سے لبریز ہو کے کہا، اے علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ ہرگز فکر نہ کریں، ہم آپ سے کوئی قیمت واپس نہیں چاہتے، بلکہ یہ چادر ہم اپنی خوشی سے تحفے کے طور پر آپ کے گھرانے کو لوٹا رہے ہیں، بس ہمیں معاف کر دیجئے، ہم آپ کو پہچان نہ سکے، ہم دل سے اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں۔ اگلی ہی صبح
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس یہودی اور اس کی بیوی کو ساتھ لے کر بارگاہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روحانی نظر ان پر پڑی تو یہودی نے بے اختیار بولا، اے اللہ کے سچے اور پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمیں معاف کر دیجئے، ہم پر رحم کی نظر ڈالیے اور ہمیں اپنے ہاتھوں سے کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کر لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شفقت سے مسکراتے ہوئے انہیں کلمہ توحید پڑھایا اور اسی لمحے دونوں نے ایمان کی دولت حاصل کر لی۔ یہ مبارک واقعہ بجلی کی طرح رفتار کی طرح سارے شہر میں پھیل گیا۔ گلی گلی چوک چوک ہر زباں پر یہی تازہ خبر تھی، شہر کا سب سے مگر دولت مند یہودی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لے آیا ہے۔ یہ بات اتنی دور تک پہنچی کہ آس پاس کے علاقوں میں بھی لوگ تعجب اور محبت سے کہنے لگے، سچ مچ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی حق کے پیغمبر ہیں۔ تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ اس یہودی قوم کے سردار اس کی تلاش میں پہنچے۔ انہوں نے تعجب بھرے لہجے میں پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ تو نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا ہے؟ وہ نو مسلم یہودی پرسکون انداز میں بولا، ہاں یہ بالکل سچ ہے، میں نے ان کی کرامات اپنی آنکھوں سے دیکھی اور ان کی سچائی نے میرے دل کو جکڑ لیا۔ دراصل ہماری کتابوں میں بھی ان کی نبوت کی نشانیاں موجود ہیں۔ میں جتنا سوچتا گیا اتنا ہی یقین بڑھتا گیا، اسی لیے کہ اسلام ہی اصل دین ہے۔ آخر کار ان کے معجزے اور ان کا نور دیکھ کر میرا دل مجبور ہو گیا اور میں نے کلمہ توحید پڑھ لیا۔ یہ سن کر قوم کا سردار گہری خاموشی میں ڈوب گیا، نہ اس نے کوئی اعتراض کیا نہ کوئی سوال کیا، صرف سر جھکا کر وہاں سے پلٹ گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے، ادب سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے یہ خبر ملی ہے کہ بہت سے یہودی ایمان لانے کے ارادے سے ہمارے پاس آ رہے ہیں، اگر وہاں آ گئے تو ان کی خاطرداری کا بھی بندوبست ہونا چاہیے۔ لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے پاس جو کچھ کھانا ہے وہ تو بس تھوڑے سے افراد کے لیے کافی ہے، اتنی بڑی تعداد کو کھلانے کا سامان میرے پاس کہاں سے آئے گا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی اور مسکراتے ہوئے فرمایا، اے انس، آج تم میری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس چلے جاؤ اور انہیں بلا کر لے آؤ۔ جو تھوڑا سا کھانا تمہارے پاس موجود ہے، اللہ تعالیٰ اپنی برکت سے اسے اتنا بڑھا دے گا کہ ہر آنے والا شیر ہو کر اٹھے گا۔ ادھر دور کے ایک ملک سے تقریباً 1000 یہودی دلوں میں ایمان کی تلاش لیے سفر پر روانہ ہوئے۔ لمبا اور تھکاؤ سفر طے کرنے کے بعد آخر کار وہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رحمت بھری نگاہ سے ان کی طرف دیکھا اور انہیں کلمہ توحید پڑھا کے دین اسلام میں داخل فرما لیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو توجہ دیتے ہوئے فرمایا، انس، ان نئے مسلمان بھائیوں کی دعوت کا انتظام کرو۔ یہ سن کر حضرت انس رضی اللہ تعالی
عنہ کے دل پر بوجھ سا آ گیا۔ پریشان ہو کر آپ نے اپنے آپ سے کہنے لگے، یا اللہ، اتنے سارے لوگوں کو کیسے میں کھلاؤں؟ میرے پاس تو بس چند لقمے ہیں، جو کچھ گھر میں ہیں وہاں تو تھوڑے سے افراد کے لیے بھی بمشکل سے کافی ہے۔ پھر بھی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمت باندھی اور نئے مسلمانوں کی طرف مخاطب ہو کر کہا، اے میرے عزیز بھائیوں، آئیں، آپ کے لیے کھانے کا انتظام کر دیا گیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ سب کو اپنے ساتھ لے گئے۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمت بندھائی اور نئے مسلمانوں کی طرف مخاطب ہو کر کہا، اے میرے پیارے عزیز بھائیوں، آئیے، آپ کے لیے کھانے کا انتظام کر دیا گیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ سب کو اپنے ساتھ لے گئے اور انہیں ایک کھلی جگہ پر بٹھایا، جہاں کچھ ہی دیر پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھوڑا سا کھانا لے کر آئی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس صرف ایک چھوٹا سا برتن ہے، جس میں چند کھجوریں اور جو کی کچھ روٹیاں تھی۔ یہ دیکھ کے ان کی حیرت بڑھ گئی۔ اتنے کم کھانے میں سے 1000 سے زیادہ لوگوں کو کھلانا ناممکن لگ رہا تھا، مگر وہاں موجود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی موجودگی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی کی وجہ سے ایک عظیم منظر پیدا ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس چھوٹے سے برتن پر اپنے مبارک ہاتھ رکھے اور اللہ کا نام لے کے برکت کی دعا فرمائی۔ پھر آپ نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہاں 10 آدمیوں کو بلوائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دسترخوان بچھایا اور پہلے 10 لوگوں کو کھانے کے لیے بلایا۔ ان سب نے اس تھوڑے سے کھانے میں سے جی بھر کر کھانا کھایا اور اللہ تعالی کا شکر ادا کر کے اٹھ گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے حیرت سے دیکھا کہ کھانا تھوڑا بھی کم نہیں ہوا۔ پھر آپ نے 10 لوگوں کو اور بلایا۔ یہ سلسلہ جاری رہا۔ کم از کم 1000 نئے مسلمان، یہاں تک کہ اس قوم کے سردار اور دیگر لوگ بھی جنہوں نے بعد میں ایمان قبول کیا تھا، ان سب نے اس تھوڑے سے کھانے میں سے پیٹ بھر کھانا کھایا اور شیر ہو گئے۔ جب سب لوگ کھانا کھا چکے، تب بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہاں برتن اسی طرح بھرا ہوا تھا جیسے شروع میں تھا۔ برکت کے اس منظر کو دیکھ کے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اور تمام صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے ایمان اور یقین میں زبردست اضافہ ہو گیا۔ اس طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کی برکت سے نہ صرف ایک بڑی جماعت کی مہمان نوازی ہوئی، بلکہ یہ واقعہ اسلام کی سچائی اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزے کا بھی ایک بے مثال ثبوت ہے۔ یہ واقعہ ہمیں دنیا اور آخرت کی فلاح کے لیے بہت انمول چیزیں سکھاتا ہے، سبق دیتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سخت تنگی اور بھوک کے باوجود اللہ سے شکایت نہیں کی، بلکہ دعا اور صبر کا دامن تھامے رکھا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مشکلیں چاہے کتنی بھی ہو، ہمارا بھروسہ صرف اللہ پر ہونا چاہیے۔ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے اور اللہ کی مدد غیب سے آتی ہے۔ سبق نمبر 2، جب حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کھانے کی کمی سے پریشان ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جانے کو کہا۔ یہاں ہمیں بتاتا ہے کہ اہل بیت اطہار یعنی پیغمبر کے خاندان میں اللہ نے خاص برکت رکھی ہے۔ ان کی پاکیزگی اور تقوی کی وجہ سے تھوڑا سا کھانا بھی 1000 سے زیادہ لوگوں کو کافی ہو گیا۔
सबक नंबर 3, यहूदी का चादर में नूर देखना और तुरंत ईमान ले आना इस बात का पुख्ता सबूत है कि हक और सच्चाई की ताकत दुनियाई चीज़ों से कहीं ज़्यादा है। ईमान की रोशनी दिल की आंखों को खोल देती है, जिससे लोग अल्लाह के सच्चे पैगंबर और उनकी असीम हस्तियों को पहचान लेते हैं। सबक नंबर 4, हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने बच्चों की भूख मिटाने के लिए अपनी वालिदा की तरफ से मिली कीमती चादर और दे दी। यह सिखाता है कि सच्चे मोमिन दुनियाई मालो दौलत को ज़रूरत के वक्त कुर्बान करने में हिचकिचाते नहीं। ईसार ही मोमिन का बेहतरीन सिफत है। सबक नंबर 5, इन वाक़ये में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुआ से खाने में बरकत का मौजिज़ा हुआ। अल्लाह के सच्चे और प्यारे बंदों की दुआएं फौरन कबूल होती हैं और अल्लाह तबारक व तआला अपने कुदरत से नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता है। यह हमें सिखाता है कि हमें हर हाल में अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। सबक नंबर 6, जैसे ही यहूदी और उसकी पत्नी को हक का इल्म हुआ और नूर को देखा तो उन्होंने फौरन चादर वापस की और बिना देर किए ईमान कबूल कर लिया। नेकी और हक के रास्ते की तरफ कदम बढ़ाने में कभी देरी नहीं करनी चाहिए। अगर से वीडियो अच्छी लगी हो तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट्स या अली या फातिमा या रसूलुल्लाह ज़रूर लिखें। जज़ाकल्लाहु खैरा।